زینب تقریباً ماشاءاللہ 2003 سے جو ہے ڈفرینٹلی ایبل کے لیے کام کر رہا ہے اور بھرپور طریقے سے کر رہا ہے ماشاءاللہ. مجھے تقریباً 4 سال آلموسٹ. جب میں پاکستان آئی تو بس میں آئی تو ٹیمپرری تھی کہ 2-3 مہینہ جاؤں گی، تھوڑا سا دیکھوں گی کیسے ٹائم اسپینڈ کروں گی تھوڑا سا ان کے ساتھ. بٹ جب یہاں پر میں آئی اور ان بچوں نے اتنا کوئی اٹریکٹ کیا ہے مجھے، اتنا زیادہ کہ لائف چینجنگ ایک پیٹرن ہو گیا میرے لیے. ایک اتنی پازیٹیو انرجی مجھے یہاں سے ملی کہ اس کے بعد 4 سال ہو گئے اور انشاءاللہ جب تک ہوں تب تک ادارے کے ساتھ ضرور ٹکی رہنا ہے، میں نے ادھر ہی رہنا ہے. تو بہت پازیٹیو ایک جو ہے نا وائب ملی ادھر سے. تو تب سے میں 4 سال ہو گئے تقریباً. بھائی صاحب کے ہاتھ میں ہی تھا یہ ادارہ، اب بھی ہے. ہی از اے فاؤنڈر بیسکلی. اور مجھ سے پہلے میری والدہ جو ہیں وہ ٹیک کیئر کر رہی تھی اس ادارے کو. ساتھ میں جو ہے ہماری جو ٹیم ہے، پرنسپلز ہیں، جو باقی ٹیچرز ہیں، وہ سب مل کر، ظاہر ہے ایسا ٹیم ورک تو مل کر سب کام کر رہے تھے. لیکن تمام چیلنجز، جو تمام چیزیں تھیں، وہ میرے امی ابو اور لے کر ہی چل رہے تھے. چونکہ ظاہر ہے اب میں ہوں تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ہر رسپانسبلٹی. تو میں نے کہا چلے میں خود بھی آتی ہوں، میں خود ان کو ہیلپ کروں. اور سب سے مین جو ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے والدین کو جو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے، اداروں کے لیے، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو فالو کریں، ان کے اسٹیپس کو فالو کریں اور آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچیں جہاں پہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے سوچا ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ان دی اینڈ ہے تو فیملی کا ظاہر ہے. تو ہمیں اس کو آگے تو رن کرنے کے لیے ظاہر ہے جنریشن ٹو جنریشن ہی جائے گی. تو انشاءاللہ آج میں ہوں، کل ہمارے بچے ہوں گے جو یہ لے کے چلیں گے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کریٹ این ایگزامپل فار مائی چلڈرن آلسو، کہ تاکہ وہ بھی ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کے میرے فادر کے جو اسٹیپس ہیں ان کو فالو کریں. 4 سال سے لے کر ہمارے پاس 30 سال کی عمر کے بچے ہیں موجود. اور ہمارے پاس وی آر واکنگ ان ٹو ڈفرینٹ شفٹس، جس کے اندر جو ہے مارننگ کے اندر 4 سال سے 14-15 سال تک کی ایج کے بچے ہوتے ہیں اور شفٹ کیا جاتا ہے آفٹرنون کے اندر. تو جب آفٹرنون کے اندر شفٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں جو ہے اسکلز لرننگ پروگرام کے اندر ڈالتے ہیں، جہاں پہ وہ ووکیشنل ڈپارٹمنٹ، آرٹ، کرافٹ، اسٹچنگ، پیٹرنز میکنگ، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اور سیکھنے کے بعد ہم انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکے، کسی پہ ڈپینڈ نہ ہو، بلکہ انڈیپینڈنٹلی کہیں نہ کہیں اس کو جاب مل سکے جس بھی اسکلز کے اندر وہ کام کرتا ہے بچہ. تو الحمدللہ ہمارے کچھ بچے ہیں جو ماشاءاللہ اتنے بہترین ہو کے یہاں سے نکلے ہیں کہ الحمدللہ اپنی جابس پر فائز ہیں. اور اسی طرح ہم اور بھی بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. تو جب ہمارے پاس بچہ 4 سال یا 5 سال کی عمر پہ آتا ہے، تب سے ہمارے جو ڈریم ہوتا ہے اس بچے کو لے کے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں کسی مقام پہ پہنچانا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے 4 سال رکھا، 5 سال رکھا، 10 سال رکھا اور آگے جا کے اسے گھر بھیج دیا اور چھوڑ دیا. نہیں، ہمارا اور حاج صاحب کا جو ڈریم تھا اس کو ایک جگہ پہ پہنچانا ہے. اور وہ پہنچانا یہی کہ بچے جو ہمارے پاس بیڈ ریڈن، ہمارے پاس بہت ساری سکسیزفل ایسے سٹوریز بھی ہیں جو بیڈ ریڈن بچوں کو الحمدللہ ماشاءاللہ دے آر واکنگ، دے آر رننگ اراؤنڈ. تو یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ وہ بچے جن کو ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچے اب آگے کچھ نہیں کر سکتے اور انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب وہ پیرنٹس ہاتھ میں گود میں لے کر آتے ہیں ان بچوں کو، تو کس طریقے سے، کتنی محنت سے یہاں پہ ایک پوری ٹیم مل کر، جس کے اندر فزیو تھراپی ہے، جس کے اندر بیہیویئر تھراپی ہے، جس کے اندر آکیوپیشنل تھراپی ہے، اور ساری تھراپیز، ٹیچرز، پوری ایک ٹیم ایک بچے کے اوپر جب کام کرتی ہے تو بچہ پھر الحمدللہ بہت سال لگتے بھی ہیں بہت سارے بچوں کو، لیکن ایک جگہ پہ جا کر وہ اسٹینڈ ضرور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور ایسے ہی نہیں چھوڑا دیا جاتا. تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے بچے ہمارے جو ماشاءاللہ اسپیشل اولمپکس میں جا کے جو ہے ون کر کے آئے ہیں. تو یہ بھی ایک صرف زینب کے لیے نہیں، ان پیرنٹس کے لیے نہیں، میری ٹیم کے لیے نہیں، ہمارے کوچز کے لیے نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ ایک مقام پہ جا کے جو نام روشن کر رہے ہیں زینب کے بچے. تو الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ اسی طرح ہم کام کرتے رہیں.
جی، لڑکے لڑکیاں ساتھ ہی پڑھائی کرتے ہیں، ساتھ ہی جو ہے اسکولنگ ہو رہی ہے ان کی. ہاں، ہمارے پاس ٹاسک ڈفرینٹ ضرور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے آفٹرنون شفٹ کے اندر ہم نے ایک اور پروگرام سٹارٹ کیا ہے انکلوسیو کے نام سے، جہاں پہ ہم نے ابھی ریسنٹلی 2 بیچز میک اپ اور ہیئر کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ باہر سے وہ بچیاں جو افورڈ نہیں کر سکتی ہیں، وہ بچیاں جن کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جہاں پہ باہر جا کے ایکسپینسو کورس کر سکیں، وہاں پہ ہم نے بچیوں کو نہ صرف زینب کی بلکہ باہر سے بھی بچیاں جو افورڈ نہیں کر سکتی، ان کو ہم نے کورسز کروائے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ سیکھ کر اب ان کی خواہش ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جاب کریں، تاکہ جو انہوں نے سیکھا ہے اس سے ایٹ لیسٹ وہ اپنے نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکے. بالکل، میں میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ جہاں پہ بھی ڈفرینٹ لیول، میں صرف اپنے زینب کے بچوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہم اوور آل کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ جتنے بھی ڈفرینٹ لیبلڈ بچے ہیں، سب سے پہلے تو والدین کو جو ہے میں داد دوں گی ان والدین کی جو ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، جن کے گھروں میں یہ بچے ہیں. تو اگر والدین ایکسیپٹ کریں نا اپنے بچے، سب سے پہلا جو ہوتا ہے ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ بچے جب بورن ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز والدین کیا سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر سے کہ ہمارا بچہ ہیلدی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی بچہ تو ٹھیک نہیں ہے یا کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہے ساتھ، تو وہاں پہ ہی جو ماں باپ ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو انسٹیڈ آف دیٹ، اگر بچے کے اندر کوئی کمزوری اگر ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اس کی ایبلٹی کو ڈھونڈیں، اس کے اوپر محنت کریں گے تو الحمدللہ میں کہہ رہی ہوں نا، وہ بچے جو بیڈ ریڈن تھے الحمدللہ ماشاءاللہ دے آر واکنگ، دے آر رننگ اراؤنڈ. تو ظاہر ہے ان کے اوپر محنت ہوگی تبھی بچہ آگے جائے گا. اگر آپ لوگ نکلیں گے باہر، آپ انہیں ایکسپلور کرنے دیں گے، تو ظاہر ہے بچے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یقیناً آپ کا سر نیچا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ آپ فخر کریں گے ایک دن کہ یہ وہی بچے تھے جن کو معاشرے نے منع کر دیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، جس نے معاشرے نے چھوڑ دیا جن بچوں کو. آج وہی بچے کہیں نہ کہیں جا کے اسٹینڈ لیں گے اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، خود کے لیے. جب ڈپینڈنٹ ہوں گے تو آپ کا یقیناً ایک جو پراؤڈنس ہوتی ہے پیرنٹس کی، وہ ظاہر ہے آپ کو آئے گی، لیکن اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے. اگر محنت ہوگی تبھی آپ آگے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، یہاں پہ تو سب کچھ فری ہے، یہاں پہ کوئی فیس چارج نہیں ہوتی، یہاں پہ تھراپیز، اسکولنگ پوری فری ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ان بچوں کو جو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی کنوینس الاؤنس دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سپلائز، یونیفارم، سب کچھ یہاں پہ فری ہے. اسپورٹس تھراپیز یہاں پہ، آکوپیشنل تھراپی ہوتی ہے، بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے، فزیو تھراپی ہوتی ہے، اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہوتے الحمدللہ. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی فنڈنگ یا چیریٹی آ رہی ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی فنڈنگ، کوئی چیریٹی کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ واٹ ایور وی ڈو اٹ آن آر اون الحمدللہ. تو اٹس اے نان پروفٹ آرگنائزیشن، تو سب کچھ یہاں پہ فری. نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم لیتے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ ہی ہم لیتے ہیں. کیونکہ ابا کا ڈریم یہی تھا کہ جو بھی ہم کریں گے ہم خود سے کریں گے. ہم کہیں سے بھی الحمدللہ آج تک زینب کے اوپر کبھی بھی ایک پینی کا بھی کسی نے جو ہے ڈونیشن نہیں دیا، اور الحمدللہ ہم لیتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ ایک ان کا ڈریم تھا جو بھی کریں گے ہم خود سے کریں گے. تو بس اسی بات کو ہم لے کے چل رہے ہیں. آج اتنی مہنگائی کے باوجود آج بھی تمام چیزیں، تمام فیسلٹیز فری ہیں یہاں پہ. جی، حاجی صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں، جو یہاں کے جو ہے بورڈ ممبرز ہیں، جو ٹرسٹی ہیں، بس وہی لے کے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے جو ہے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جہاں پہ انہوں نے ان بچوں کے لیے خصوصی، وہ بچے جو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے، بہت سلم ایریاز سے آ رہے ہیں، جہاں پہ جن کا کچھ بھی جو ہے ان کے گھر پہ کھانے تک کے نہیں ہے، یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس ہیں. وہ اسپیشلی بالکل بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے اتنی مہنگائی میں. تو ان بچوں کے لیے ہم نے ایک عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ایک کام یہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک راشن کارڈ آتا ہے، جو 40 راشن کارڈ جو ہے تقسیم کیا جاتے ہیں ان بچوں کے فیملیز کو، تاکہ ان کے گھر میں ایٹ لیسٹ راشن کی تنگی نہ رہے. اور ان بچوں کو، کتنے بچے ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جب ہم ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ کیوں وہ جو ہے فنکشن نہیں کر پا رہا ہے، کیوں وہ ساری چیزیں نہیں کر پا رہا ہے. تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو نیوٹریشن کی اتنی کمی ہے کہ بچے کو 2-3 دن سے کھانا بھی نہیں ملا پراپر. تو وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر میرے والد صاحب نے سوچا کہ ان کے گھروں پہ بھی راشن جانا چاہیے. تو صرف نہ کہ
ہم بچوں پہ وہ کام کرتے ہیں بلکہ ان کی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. کاؤنسلنگ پروگرامز کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ایشوز آ رہے ہیں, پرابلمس آ رہے ہیں, ان کو بیٹھ کے ہم سنتے ہیں. ان کا جو ہے نا کمیونیکیشن سے کہتے ہیں نا کہ دل کا حال جو مائیں بتا سکتی ہیں, تو وہاں پہ ہم بیٹھ کے انہیں سمجھاتے بھی ہیں کہ کس طرح ان بچوں کو لے کے چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے. تو نہ صرف زینب ان بچوں, یوزلی اسکولس میں یہی ہوتا ہے, یا آپ کہیں پہ بھی چلے جائے, بچے آئے, بچوں کو آپ نے کام کروایا اور بچے چلے گئے. لیکن یہاں پہ پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا, پیرنٹس کو ساتھ لے کے چلنا اور ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا, یہ سب اگر ہوتا ہے تو زینب پہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بیسکلی جو ہے انٹلیکچوئل ڈیلیٹ مائلسٹونز پہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں. IDD, ڈاؤن سنڈروم ہے, سیریبرل پلسی ہے, اس کے ساتھ ہمارے پاس سلو لرنرز ہیں. تو ہم گروپ سیٹنگ پہ کام کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ایک کلاس کے اندر بہت سارے بچے ہم نے ڈال دیے اور پھر ایک ہی ٹیچر لے کے چل رہی ہوتی. نہیں, ہمارے پاس ہر کلاس میں 2 ٹیچرز ہوتی ہیں اور 4 to 5 بچوں کے اوپر ایک ٹیچر کام کرتی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے مائلڈ ٹو ماڈریٹ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی اس بارے میں کہ ہمارے بچے الحمدللہ ہم اتنا ٹرین کریں بچوں کو کہ کہیں نہ کہیں اپنے جاب پہ ہے. اور جو ایونٹ ہوا تھا اس کے حوالے سے اس دن ہم نے ایک لانچنگ بھی رکھی تھی ستارے مستقبل کے, جو کہ ہم نے ٹریک ریلیز کیا تھا ان بچوں کے حوالے سے ہی, تاکہ ہم اسے دیکھیں اور ان بچوں کو ایکسیپٹ کریں کہ ان کے اندر کتنی ایبیلیٹیز ہے. اگر دیکھا جائے, ان کو پالش کیا جائے تو یہ اسٹار بن سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ان بچوں کے لیے بہت زیادہ کم جو ہوتے ہیں نا, حالانکہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ کوٹا ہوتا ہے جابس کا, بزنس جہاں پہ بھی ہیں, برانڈس کے اندر کہیں پہ بھی, کسی بھی ٹیکسٹائل ہو گیا, کوئی بھی ایک فیلڈ ہو گئی, اس کے اندر کوٹا ہوتا ہے ان بچوں کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی یا تو ان کو وہ موقع نہیں دیے جاتے, یا اگر دے بھی دیے جاتے ہیں تو اسے ایک کرسی پر ہی بٹھا کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ کہیں آگے نہیں جا سکتا, اور اس کو بس سمپیتھی کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا ہے, ایک چیئر پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر بچہ ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ ان بچوں کو اگر پالش کریں, انہیں سکھائیں, تو وہ ضرور سیکھتے بھی ہیں اور بہت زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کو بھی وہی رسپیکٹ مل رہی ہے, وہی عزت مل رہی ہے جو کہ تمام باہر کے بچوں کو دی جا رہی ہے. اور اس کی بس یہ ہوتا ہے کہ اسکولنگ آپ اچھی کروائیں, ان کو ٹریننگ اچھی کروائیں, تو یہ بچے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں. ان کو آپ کمتر نہ سمجھیں, ان کو آپ اتنا ہی اہم سمجھیں جتنے ہمارے باقی بچے ہوتے ہیں, تاکہ جتنا بھی آپ ان کو پالش کریں گے, ٹرین کریں گے, تو کہیں نہ کہیں اس کو جاب بھی ملے گی انشاءاللہ, اور وہ اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کوئی ذریعہ معاش کا ذریعہ بن سکتا ہے, حلال روزی کا. تو آپ انہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, انہیں آگے بڑھنے کے موقع دیں, انہیں ایکسیپٹ کریں, اور انہیں جابس کے لیے اگر آپ کے پاس کہیں پہ بھی اگر اویلیبلٹی ہے تو ان بچوں کو سب سے پہلے, ان بچوں کا حق ہے جو انہیں ضرور دیں, انہیں موقع دیں, اور یہ یقین مانیں کہ آپ کو ڈساپوائنٹ نہیں کریں گے.